ایک کے بعد ایک حملہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 13واں حملہ ہے جو انجینئر محمد علی مرزا پر ہوا ہے. حملہ آور جو ہے اس کا ٹارگٹ کیا واقعی انجینئر محمد علی مرزا تھے؟ پولیس کی طرف سے درج کی گئی ایف آئی آر کے مندرجات سے یہ کہیں اسد نہیں علم ہوتا کسی طرح بھی کہ یہ حملہ انجینئر مرزا محمد علی پر تھا. 13 حملوں کے باوجود ہم نے ہوش کے ناخن لیے اور سیکیورٹی میئرز اتنے لیپس کر گئے کہ ایک شخص انجانا لوڈڈ پسٹل کے ساتھ بیگ ہاتھ میں لے کے جس میں 80 زندہ گولیاں جو درخت ہیں ان کی اوٹ میں بیٹھ گیا اور اس نے پسٹل نکال کے ایک فائر کیا. جو نوجوان تھا بلال احمد اور وہ چاہتا تھا کہ ان کو مار کے نچلے والے سیکورٹی عملے کو اور اوپر کیونکہ بالائی منزل پہ لیکچر دے رہے تھے اپنے لیکچر روم میں انجینئر صاحب تو وہاں تک پہنچے. اس کا تعلق ایک کالعدم مذہبی تنظیم سے ہے. حملہ ہوتا ہے انجینئر صاحب اس ٹائم کہاں موجود تھے؟ کیا انجینئر صاحب بالائی منزل پر ریسرچ سینٹر کے وہاں وہ روٹین کا لیکچر دے رہے تھے لیکن جو ویڈیو شیئر کی ان کے سٹاف نے اس سے وہ لگتا یہ ہے کہ کوئی غیر معمولی ایکٹ نہیں کیا. انہوں نے پوچھا ایک دفعہ بھئی کیا ہو رہا ہے ان کا فائرنگ کہ کون ہے ان کا پولیس کر رہی کیا مسئلہ کیوں کوئی آیا ہے مسئلے کی بنیادوں پر قتل کرنے کے حوالے سے عادی مجرم تھا بلال احمد. اس کے ٹیچر تھے سمر عباس. سمر عباس کے قتل میں بھی نامزد رہا. انہوں نے کہا جی کہ یہ نا جو اسکول کا لان ہے وہاں یہ نماز پڑھتے ہیں ہاتھ چھوڑ کے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ محض ایک سوچ تھی اس کے پیچھے یا پورا کا پورا نیٹ ورک تھا جس نے تیار کر کے بلال احمد کو بھیجا تھا؟ آپ اس طرح کے واقعے میں اس کو مار دیں مرکزی ملزم کو سب کچھ دفن کر دیتے ہیں ساتھ. انجینئر محمد علی مرزا پر 13واں قاتلانہ حملہ ہوا ہے. انجینئر محمد علی مرزا جو کہ ایک معروف عالم دین ہے وہ اپنے کئی بیانات کی وجہ سے اکثر سوشل میڈیا پر تنقید کا شکار رہتے ہیں. ان پر یہ حملوں کا سلسلہ کوئی نیا نہیں ہے. 2017 سے شروع ہوا ہے ان سے یہ سلسلہ اور اب 2026 آ چکا ہے اور یہ تقریباً 13واں حملہ ہے جو براہ راست ان پر کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اس سے پہلے بہت سارے جو ملزمان ہیں جو ان پر حملہ کرنے آئے تھے وہ گرفتار ہوتے رہے ہیں لیکن یہ پہلا واقعہ ہے جس میں یہ ملزم جو ہے اس نے فائرنگ کی ہے اور ملزم موقع پر ہی ہلاک ہو گیا. آج سے 2 ماہ پہلے بھی انجینئر محمد علی مرزا پر حملہ ہوا تھا جس میں ایک شخص نے تصویر کھنچوانے کے گھر سے ان کے پاس گیا تھا اور ان پر حملہ کیا تھا اور بعد میں ایف آئی آر درج ہوئی تھی کہ قاتلانہ حملے کی نیت سے انجینئر محمد علی مرزا پر حملہ کیا گیا. اب جو یہ حملہ ہوا ہے اور اس میں ملزم ہلاک ہوا ہے یہ ملزم کون تھا, اس کا تعلق کس جماعت سے تھا اور اس نے یہ حملہ کیوں کیا, یہ سب جاننے کے لیے آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم نے دعوت دی ہے سینئر کرائم انالسٹ نعیم مصطفیٰ صاحب کو. نعیم صاحب بہت شکریہ آپ کا. نعیم صاحب ایک کے بعد ایک حملہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 13واں حملہ ہے جو انجینئر محمد علی مرزا پر ہوا ہے. اب یہ حملہ آور جو ہے اس کا ٹارگٹ کیا واقعی انجینئر محمد علی مرزا تھے؟ دیکھیں اس سے پہلے کہ ہم اس واقعے کو ڈسکس کریں ٹھیک اس کے ایف آئی آر کے مندرجات اور اس کے مختلف پہلو جو ہیں ان پر بغور ان کا جائزہ لیا جائے. اس امر میں تو کوئی شبہ نہیں, آپ نے تعارف میں یہ کہا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا جو ہیں وہ عالمگیر شہرت کے حامل ہیں بالکل اور بڑے محقق ہیں. جہاں تک مذہبی معاملات کا ریلیجیس افیئرز جو ہیں ان کا تعلق ہے تو ان کو دسترس بھی حاصل ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں. لیکن وہ کئی ایسے امور ہیں جن پر متنازع بنتے رہے, باقاعدہ ڈسپیوٹیڈ. کیوں؟ وہ تحقیق کرتے کرتے اس نہج پر چلے جاتے ہیں جہاں مذہبی عقائد حساس نوعیت کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ان میں وہ تحقیق کی اس گہرائی میں جاتے ہیں جہاں سے اعتراضات کی انگلیاں کھڑی ہوتی ہیں. ان سے خود لوگوں نے پوچھا کہ یہ آپ کا مسلک کیا ہے؟ ٹھیک ہے. انہوں نے کہا الحمدللہ میں مسلمان ہوں. جس مسلک کی جو چیز میری تحقیق کی بنیاد پر درست ثابت ہوتی ہے میں اسے سپورٹ دیتا ہوں. صحیح. یہ ان کا اپنا موقف. ٹھیک ہے. ان کے خلاف توہین رسالت کا مقدمہ بھی NCC نے درج کیا, بڑا عرصہ جیل کاٹی انہوں نے. 2017 سے اب تک 13 مبینہ حملے ایسے ہیں جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ ان کو قتل کرنے کی نیت سے کیے گئے. ٹھیک ہے. وہ جہلم سٹی میں ایک بہت بڑا ریسرچ سینٹر چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کی اپنی تحریر کردہ کتب کے ساتھ ساتھ جن پر انہوں نے تحقیق کی ان کتب کی تعداد
لاکھوں میں ہے، صحیح ہے. اور ان بلا مبالغہ ہوں. اور ان کی اپنی ذاتی اور ادارے کی لائبریری، اس میں جو محققین کی کتابیں ہیں ٹھیک ہے. ان کی تعداد بھی کئی لاکھ میں ہے. صحیح. پھر یہ ہے کہ جو رسالے، مجلے، دستاویزی مراسلے جن کا وہ مطالعہ کرتے ہیں وہ بھی بڑا وسیع ہے. ٹھیک ہے. اس عمر میں تو کوئی شبہ نہیں. ہوں. لیکن 2017 سے اب تک آپ کو پتہ ہے کہ ان کو ابھی گزشتہ سال ہی، بلکہ اس سال میں بھی ان کے خلاف نظر بندی کے احکامات جاری ہوئے. ڈسٹرکٹ جی جی. جہلم نے، ضلعی پچھلے حکومت سال. جہلم نے، ڈپٹی کمشنر جہلم نے ان پہ پہلے 30 دن کا، پھر 30 دن کا، پھر 30 دن کا، 90 دن کا نظر بندی کا جی. ایکسٹینشن اگست 2025 میں توسیع ہوتی رہی. جی. اسی دوران ان کو جیل کے اندر ہی NCCIA نے گرفتار کر لیا. 295 A B C جو بھی مقدمات تھے، ٹھیک. توہین رسالت، توہین مذہب، اس طرح کے الزامات لگے. پھر جی. ہائی کورٹ سے ان کی ضمانت ہو گئی. تو وہ جب سے اس تحقیق کے میدان میں آئے ہیں انجینئر صاحب، وہ متنازع شخصیت کے طور پہ ابھرتے رہے. سوشل اور ڈیجیٹل میڈیا پر ہائپ اتنی ہے ان کی کہ ان کے فالوورز کی تعداد بھی لاکھوں میں ہے. صحیح. اور جو ان کے ریسرچ سینٹر سے استفادہ کرتے ہیں وہ بھی کم نہیں ہے، بے شمار ہے. ٹھیک ہے. ابھی جب ڈسٹرکٹ گورنمنٹ جہلم نے ان کے خلاف نظر بندی کے احکامات دیے، جی. مینٹیننس آف پبلک آرڈر ہوں. اس کی سیکشن 3 ٹھیک. MPO 3 کے تحت، نارملی MPO 16 کے تحت لوگ ہوتے جی. ہیں بلک میں، لیکن چونکہ ان کا ریسرچ سینٹر تھا تو اس میں نے ان سے پوچھا، ان کی انتظامیہ کے افسران سے، تو انہوں نے کہا جی ہم نے ان کو حفاظتی تحویل میں لیا ہے. ٹھیک ہے. کہ ایک انہوں نے کیا تھا دعویٰ ایک اپنے خطاب میں، اپنے لیکچر میں ہوں. 2-3 باتیں ایسی کہی تھیں کہ اور چیلنج کیا تھا، تو ان کو کچھ جواب دینے کے لیے لوگ آئے تھے کہ ہم سے مناظرہ کر لیں. ٹھیک ہے. تو وہ ہائپ کریٹ ہو جاتی اور خدا نخواستہ کوئی انٹوورڈ انسیڈنٹ ہوتا، ناخوشگوار واقعہ پیش آ سکتا تھا. تو ہم نے اس وفد کو، پہلے جو ڈیلیگیشن آ رہا تھا ان سے ملنے کی، اس کو روکا، اور اس کو روکنے کے بعد ان کو حفاظتی تحویل میں لیا. MPO 3 کا آرڈر جاری کیا، 30 دن کا، پھر 30 دن کا ایکسٹینشن کیا. اسی دوران ان کو باقاعدہ گرفتار کر لیا NCCI نے. اس وقت بھی یہ خدشہ موجود تھا کہ ان پہ حملہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. انتظامیہ کہنا ہے. ٹھیک ہے. لیکن آج جس واقعے کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں وہ پچھلے تمام واقعات سے یکسر مختلف ہے. اچھا. ابھی دیکھیں کیسے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس جائے وقوع کا ملاحظہ اگر میں نے اس پہ صرف ریسرچ کی ہے FIR پہ، ٹھیک ہے. اور وہ جو جائے place of وقوع. occurrence ہے، ہوں. جائے واردات، ٹھیک ہے. جائے وقوع اس کو کہتے ہیں پولیس کی زبان میں. جی جی. اس کی میں نے تحقیق کی تو ریسرچ سینٹر سے بالمقابل، جی جی. یعنی ریسرچ سینٹر لیفٹ پہ، اس کے جسٹ اپوزٹ، صحیح ہے. 2 درمیان میں سڑکیں، اس کے اپوزٹ ایک باغیچہ ہے. باغیچہ میں اس شخص کی لاش پڑی، بالکل. فریش نوجوان ہے، 25-26 26 سال اس کی عمر ہے، سن بعد میں 2000 ریسرچ کریں گے اس پہ. ہوں. جسٹ نوجوان ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کے ہاتھ قریب بیگ بھی پڑا تھا. ٹھیک ہے. اس پہ سب سے پہلی بات مجھے اعتراض جو ہے کہ اگر یہ واقعہ اسی انداز سے ہے جس انداز سے پیش کیا گیا، تو یہ FIR کا استغاثہ SHO جہلم سٹی، ٹھیک ہے. تھانہ سٹی جہلم، اللہ دتے کو دینے کی ضرورت نہیں تھی. اچھا. سب انسپیکٹر SHO بھی ہیں، جی جی. اور 2-2.5 سال سے وہ اسی ریسرچ سینٹر، جب SHO نہیں تھے ٹھیک ہے. اس سے پہلے بھی بطور ASI ہوں. اسی جگہ پہ ڈیوٹی کر رہے ہیں، سیکورٹی. ٹھیک. اور جہاں چونکہ بہت بڑے بڑے اجتماع ہوتے ہیں، بالکل. اور ہر اتوار کو تو بالخصوص، تو وہاں وہ تعیناتی ان کی ہے، موجود ہے. اور ان کے ساتھ وہی کانسٹیبل جو مستقل یہاں ڈیوٹی دے رہے تھے، وہ بھی دونوں افراد وہی ہیں، تقریباً وہی ہیں جن کا نام تذکرہ احسن کیانی، اور ایک اور ان کے ساتھ اور تھا ایلیٹ فورس کا باس نوجوان، ٹھیک ہے. جن کا تذکرہ بار بار یہ ریسرچ سینٹر والے کر رہے ہیں. جی جی بالکل. یہ وہی لوگ ہیں جو یہاں ڈیوٹی دیتے رہے. یہ جو استغاثہ دیا گیا سب انسپیکٹر SHO کی طرف سے، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اگر یہ حملہ انجینئر مرزا محمد علی یا ان کے ریسرچ سینٹر پر تھا
تو اس کا مدعی ادارے کا کوئی شخص ہوتا ہے, انجینئر صاحب خود نہ بھی ہوں, وہ مصروف تھے اوپر. اب آپ یہ دیکھیں اسد کہ یہ نا وہی لوگ ہیں جو ڈیوٹی یہاں دے رہے ہیں. بالکل. اگر انجینئر صاحب خود مدعی نہیں بننا چاہتے تو اپنے اسٹاف سے, اپنے ایڈمن آفیسر بن ایڈمن افسر سے, مینیجر سے, اپنے ان کے میڈیا کی بڑی ٹیم ہے, کسی سے یہ جو ہے نا درخواست گزار بنا کے اس کو مقدمہ درج کرواتے. یہ مقدمہ جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے تھانہ سٹی جہلم کی, یہ 100% پولیس کی مدعیت میں ہے. ٹھیک ہے. پولیس مقابلے کی ایف آئی آر ہے جس میں انجینئر مرزا محمد علی پر قاتلانہ حملے کا کوئی تذکرہ نہیں. پولیس پر اس نے کہا فائر کیا قتل کی نیت سے. ٹھیک ہے. اور یہ انجینئر صاحب کا سٹاف یہ کہتا ہے کہ وہ نوجوان جو بلال احمد اس کا نام ہے, جی جی, اور وہ قوم کا پٹھان ہے, نور اللہ والا میاں والی تحصیل و ضلع میرا بھی علی ہے, وہاں کا رہنے والا ہے. بہادر خان اس کا والد تھا, وہ بعد میں بتاتے ہیں اس کے. ٹھیک ہے. ذرا ہم چاہیں گے کہ وہ ذرا جائے وقوع اور جو واردات پیش آئی ہے وہاں پہ اس کا ذرا منظر بتا دیں کہ ہوا کیا ہے وہاں پہ, اصل واردات کیا ہوئی ہے. یہ ہے کہ یہ پولیس کے بقول, پولیس کی اب مستغاثہ ہے نا, کیونکہ اتوار والے دن لوگ آتے ہیں, تو ہم سیکورٹی کی ڈیوٹی پہ تھے. ٹھیک ہے. تو ایک نوجوان آیا, وہ گھاس کے پاس جو درخت ہیں ان کی اوٹ میں بیٹھ گیا اور اس نے پسٹل نکال کے ایک فائر کیا. ٹھیک ہے. جب فائر کیا تو انہوں نے دبوچنے کی کوشش کی, اس نے برسٹ مار دی. ان میں سے یہ جو کیانی ہے کانسٹیبل, اس کو ٹانگ کے پاس نیچے, جی مطلب پاؤں, اور اس کے یہ احسن کیانی اس کا نام ہے, اس کو نیچے گولی لگی. ٹھیک ہے. اس نے اس پہ لپٹنے کی کوشش کی, کراس فائر جب ہوا ہے ان کا, کراس فائر کیا, اس نے بھی فائر کیا کانسٹیبل نے, تو اس فائرنگ میں اس کے دماغ پہ گولی لگی, وہیں ڈھیر ہو گیا اور مر گیا. ٹھیک ہے. ہاں کئی ویڈیوز بھی آئی ہیں, سی سی ٹی وی بھی آئی ہے, اور اس کے علاوہ اب وہ کیا کہتے ہیں, اصل بات جو ہے نا, جو کہا گیا, جو موقف آیا ریسرچ سینٹر کے لوگوں کا, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو نوجوان تھا بلال احمد, اس کے پاس 2 میگزین جو پولیس نے برآمد کی ہے, 9mm کا پسٹل, 80 زندہ گولیاں, اچھا لوڈڈ, 2 جو اصل میگزین ہیں وہ فلی لوڈڈ. ٹھیک ہے. جو 9mm کا پسٹل ہے وہ فلی لوڈڈ ہے. ٹھیک ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ رات کو یہی رہا وہ. اچھا, جہلم اسی علاقے میں رہا, میاں والی سے آیا, جہلم رہا, اور اکیڈمی کی طرف بڑھنا چاہتا تھا, لیکن سیکورٹی کا سسٹم اتنا زبردست ہے تو وہ اس کا خیال, ان کا خیال یہ ہے, کیونکہ سر 3-4 جگہوں سے گزر کے جانا پڑتا ہے, آپ پھر جو ہے وہ ٹھیک ہے, ان کا خیال ہے اکیڈمی والوں کا, ان کے عملے کا, اسٹاف کا, کہ ہم نے سیکورٹی ٹائٹ کی ہے بہت زیادہ, ہم دیکھا جی, تو وہ یہ چاہتا ہوگا شاید, اس کا بادیوں نظر میں یہ خیال ہے ان کا کہ وہ یہ چاہتا ہوگا حملہ آور, مبینہ حملہ آور جو ہے, کہ جی وہ نیچے والے جو اسٹاف ہے ٹھیک ہے, ان کو فائر مارے گا, زخمی کرے گا, مارے گا جس طرح بھی, اور اوپر چڑھ جائے گا. 80 گولیاں سر, 80 زندہ, وہی 80 وہ ہیں جو استعمال بھی نہیں ہوئی. اچھا, 2 تو لوڈڈ ہے نا. ٹھیک ہے, پسٹل لوڈڈ ہے, ہاں وہ چلا بھی رہا تھا گولی, وہ تو چلا رہا, انہوں نے پورا فائر کیا, برسٹ مارا, برسٹڈ ہے 9mm ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس نے لیٹ کر اٹیک کیا ملزم نے جو ہے, اور وہ چاہتا تھا کہ ان کو مار کے نچلے والے سیکورٹی عملے کو, اور اوپر کیونکہ بالائی منزل پہ لیکچر دے رہے تھے اپنے لیکچر روم میں انجینئر صاحب, تو وہاں تک پہنچ جائے یہ ان کا. اچھا, جب یہ جب حملہ ہوتا ہے, انجینئر صاحب اس ٹائم کہاں موجود تھے کیا؟ انجینئر صاحب بالائی منزل پر ریسرچ سینٹر کے جو ان کا کانفرنس روم ہے جہاں لیکچر دیتے ہیں سنڈے کو, وہاں وہ روٹین کا لیکچر دے رہے تھے. لیکن جو ویڈیو شیئر کی ان کے سٹاف نے, اس سے وہ لگتا یہ ہے کہ کوئی غیر معمولی ایکٹ نہیں کیا انہوں نے پوچھا ایک دفعہ, بھئی کیا ہو رہا ہے, ان کا فائر کون ہے, ان کا پولیس کر رہی. پھر انہوں نے تھوڑی دیر دیکھا, باہر برآمدے میں آ کے دیکھ کے دوبارا لیکچر شروع کر دیا. وہی اسی طرح روٹین میں تصویریں بنائیں, جو آتے ہیں ان کے لوگ آتے ہیں ملنے, جی اسٹوڈنٹس, وہ فوٹو شوٹ جو کرتے ہیں, فوٹو شوٹ کیا, وہ روٹین میں معاملات چلتے رہے. اس دوران کوئی گھبراہٹ نہیں, کوئی کچھ نہیں, یہ سارا کچھ ہوتا رہا. دوسرا یہ ہے کہ پولیس کی طرف سے درج کی گئی ایف آئی آر کے مندرجات سے یہ کہیں اسد نہیں علم ہوتا کسی طرح بھی کہ یہ حملہ, پولیس نے خود نہیں لکھا کہ یہ حملہ انجینئر مرزا محمد علی پہ تھا. ٹھیک ہے. اب یہ ان کا صرف ایک بات آپ سنیں, بڑی اہم, سب سے اہم بات وہ یہ ہے کہ
یہ شخص جو بلال احمد ہے، جس کے والد کا نام بہادر خان ہے اور جو میاں والی کا رہنے والا ہے، وہ کہتے ہیں اس کا تعلق ایک کالعدم مذہبی تنظیم سے ہے. اچھا ابھی حال ہی میں کالعدم قرار دی گئی، ٹھیک ہے. اور مذہبی تنظیم سے تعلق ہے اس کا. اور اس نے جب یہ 1990 یہ اصل میں یہ جو 5/9/2000 یعنی آج سے 26 سال پہلے 25.5 سال، ٹھیک ہے. 25-26 سال کا نوجوان، یہ 5/9/2000 کو وہیں پیدا ہوتا ہے میاں والی میں. اور 2016 میں اس نے میٹرک کیا میاں والی کے اسکول سے، ٹھیک ہے. مدرسے میں پڑھتا بھی تھا. اس کے ٹیچر تھے سمر عباس. اچھا، سمر عباس کے قتل میں بھی نامزد رہا. یعنی یہ جو بلال احمد ہے یہ عادی ملزم ہے، پہلے بھی قتل کر چکا پہلے ہے. قتل کیا اس نے اپنے ٹیچر کو، استاد کو. اچھا، وہ ٹیچر بڑے شفیق ٹیچر تھے، میں نے بڑا پتا کیا ان کے بارے میں. بڑے شفیق تھے وہ ٹیچر. انہوں نے کبھی اس کو سزا بھی نہیں دی تھی، سوائے ایک دفعہ صرف کھڑا کیا تھا. اور وہ سن لیں، بڑی اہم بات ہے اصل، ایک دفعہ انہوں نے اس کو صرف چھوٹی سزا دی تھی، میدان میں کھڑا کیا تھا. ٹھیک ہے. وہ بڑے شفیق تھے. اس نے خود اپنے جب یہ گرفتار ہوا نا سمر عباس کے قتل میں، تو اس نے پولیس کو بیان میں یہ کہا کہ مجھے کبھی سزا نہیں دی تھی. اب سمر عباس کو قتل کیوں کیا؟ یہ نوجوان جو ہے یہ مخصوص ایک پگڑی ہے اس جماعت کی، ٹھیک ہے، نشانی ہے، اس کا انتخابی نشان سمجھ لیں. ٹھیک ہے، یہ پگڑی صحیح. اب یہ اس کی پگڑی باندھ کے جاتا تھا اسکول میں، تو کسی ایک دوران بچے آپس میں الجھ پڑے، میٹرک کے اسٹوڈنٹ تھے، الجھ پڑے، پگڑی نیچے گر گئی. جب پگڑی گری تو وہ جھگڑا ہو گیا، ٹھیک ہے. ایک دوسرے کو گتم گتم مار پٹائے. تو انہوں نے یہ کہا اسٹوڈنٹس نے کہ جناب بنائے مخاصمت ہے پگڑی یہ والی جو ہے اس کی وجہ سے. تو سمر عباس ٹیچر جو تھے انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ یہ پگڑی یونیفارم کا حصہ نہیں ہے، آپ پگڑی نہ پہناؤ. ان پگڑی پہننے سے منع کر دی. یہ بات آ گئی، ختم ہو گئی بات. پھر 3-4 دن گزرے تھے اس بات میں. اچھا. اس نے ان کو قتل کر دیا. اوہ. جب قتل کیا تو پولیس نے پکڑا، گرفتار، بھاگا نہیں ہے، ٹھیک ہے. پکڑ لیا اس کو پکڑا. تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ 2016 کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے کہا جی یہ جو ہے نا میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا اس وقت 2016. انہوں نے کہا کہ جناب تو نے کیوں قتل کیا؟ انہوں نے کہا جی کہ یہ نا جو اسکول کا لان ہے وہاں یہ نماز پڑھتے ہیں ہاتھ چھوڑ کے، کھلی نماز. تو اس سے جو ان کا مذہب ہے اس سے ہم تو کہتے ہیں کہ یہ جناب مذہب ٹھیک نہیں ہے. یعنی مسئلے کی بنیادوں پر قتل کرنے کے حوالے سے عادی مجرم تھا بلال احمد. مسئلے کی اب دیکھیں، مسئلے کی انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ہے نا میں نے اس بنا پہ ان کو مارا کہ اس کو یہ پروموٹ کر رہے تھے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے کے طریقے، مجھے اس پہ اعتراض تھا، میں نے اس لیے مار دیا. وہ خاندان بھی بڑا تھا سمر عباس کا. سمر عباس تھے شریف آدمی، ٹھیک ہے، کوئی شبہ نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں بڑے نام پر آدمی تھے اور بڑا اچھا ٹیچر. مطلب ایز فار ایز ہز ٹیچنگ از کنسرن ہی واز اے بیسٹ ٹیچر. صحیح. ان کے قتل کے بعد ابھی سال نہیں گزرا تھا کہ سمر عباس کے خاندان کے ایک شخص نے، یہ تو گرفتار تھا، جی جی، اس ملزم بلال کے بھائی ساجد، عدیل ساجد جو بھی نام، ٹھیک ہے، اس کو قتل کر دیا، بدلہ لے لیا قتل کا. جب وہ قتل ہوا تو یہ 2016 سے 2018 تک جیل میں رہا. 16 میں گرفتار ہوا تھا، 18 تک جیل میں رہا. بھائی بھی اس دوران اس کا قتل ہو گیا. ٹھیک ہے. یہ بھائی کے قتل کے ہی بنیاد پر وہی بنیاد عدالت میں اس نے لی، صحیح ہے، اسی پلی میں، اس پلی میں اس کو رہائی مل گئی. ٹھیک ہے. یہ بعد از گرفتاری رہا ہو گیا. یعنی کہ وہ دونوں پارٹیوں کی آپس میں صلح ہو گئی. صلح نہیں ہوئی کہ انہوں نے ایک معاملہ طے کر لیے کہ ہم دونوں یہیں پہ دشمنی ختم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. 2018 میں یہ باہر آ گیا اور 2018 میں باہر آ کر جب یہ لاہور آیا، لاہور میں ایک فیکٹری میں گن مین رہا. سنا ہے کہ اس کے دوسرا بھائی ہے وہ پولیس کا ملازم ہے اور اس نے اس کو گھر سے نکال دیا تھا. یہ بالکل بات ٹھیک ہے. ایک پولیس ملازم بھی ہے اس کا بھائی، ایلیٹ فورس میں جو ہے، ایلیٹ فورس کا. اس نے کہا تھا کہ یہ متشدد رویے کا حامل ہے. ٹھیک ہے. یہ سوشل میڈیا پہ ایک بات چل رہی، اس کو نکال دیا تھا. یہ لاہور میں آ گیا، لاہور میں یہ رہا کافی عرصہ رہا، فیکٹری میں کام کرتا ہے. 3-4 سال فیکٹری میں کام کیا. اب یہ لاہور سے میاں والی جاتا ہے، میاں والی سے کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، ریسرچ سینٹر کی انتظامیہ کی جانب سے میاں والی سے یہ یہاں آتا ہے، شب بسر یہاں کرتا ہے، صبح صبح یہ اتوار کو موقع پا لیتا ہے. اب یہ FIR کے مندرجات کے بقول ریسرچ سینٹر کے سامنے ساتھ کیکس بیکس بیکری، جی، اس کے سامنے یہ کھڑا بھی ٹوٹے ہیں، اس پہ فائر جی،
اور گاڑیوں کو لگے, بائک کو لگے, بڑا زخمی بھی دکھایا. عباس ایک ایلیٹ فورس کا نوجوان, اور جی. کیانی, محسن کیانی. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ یہ پراپر پلاننگ, یعنی کہ 80 گولیاں لینا, 2 میگزین لینا, ایک گن لینا, ظاہری بات ہے کہ آج کل کے دور میں یہ سب چیزیں لینا اتنا آسان نہیں ہے. آپ کو بہت سارے پیسے بھی چاہیے ان سب چیزوں کے لیے, اور آپ کو ایک نیٹ ورک بھی چاہیے یہ چیزوں کے لیے, لائسنس بھی نہیں ملتا ہے, اور بڑے معاملات ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ محض ایک سوچ تھی اس کے پیچھے, یا پورا کا پورا نیٹ ورک تھا جس نے تیار کر کے بلال احمد کو بھیجا تھا؟ مجھے ایسے کئی واقعات ذہن میں ہیں, بالخصوص جو کرائم رپورٹنگ کے دوران میں نے دیکھے. آپ اس طرح کے واقعے میں اس کو مار دیں, مرکزی ملزم کو, ٹھیک ہے, تو سب کچھ دفن کر دیتے ہیں ساتھ. ہوں, اب وہ جو مر گیا اور جو اس کے بعد کی کہانیاں سامنے آ رہی ہیں, ابھی تک تو یہ کہہ رہے ہیں ریسرچ سینٹر کا عملہ کہ جی بات ختم ہو گئی, جی, بندہ مر گیا, ہاں. بات ختم ہو گئی. لیکن بھائی اگر پلاننگ تھی, اس نے تنہا فیصلہ کیا, تبھی یہ کہا جا رہا ہے تنہا فیصلہ تھا اس کا. اگر تنہا فیصلہ تھا تو اس طرح کا فیصلہ بندہ اتنی دور بیٹھ کے کیسے حملہ آور ہوگا, اپنا ٹارگٹ کیسے اچیو کرے گا؟ بالکل. اگر وہ منتقم مزاج ہے, ونڈکٹیونیس کے تحت کر رہا ہے, انتقامی جذبہ ہے اس کے, اور وہ آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے اس کے, تو وہ اتنی دور سے بیٹھ کے فائر کر کے سب کو الرٹ کیوں کرے گا؟ پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو انتظامیہ ریسرچ سینٹر کی اون کیوں نہیں کر رہے؟ وہ یہ کہتے ہیں ویسے کہ فوری بات جب واقعے سے ہے, وہ سیکیورٹی کا جائزہ لیا خود انجینئر مرزا محمد علی صاحب نے, ٹھیک ہے, اپنی انٹرنل اور ایکسٹرنل سیکورٹی ساری دیکھی, پولیس والوں کو شاباش بھی دی کہ بڑا اچھا انہوں نے کیا. لیکن بہت دور سے وہ فائر کر رہا ہے, انتقامی جذبے کے تحت آتا ہے, اس نے انٹرس کی کوشش بھی نہیں کی. پہلے واقعات میں تو لوگ اندر داخل ہوئے تھے نا ایک تصویر بنانے کے لیے, جو ہے نا وہ حملہ آور پچھلی دفعہ جو آیا ہے پچھلے سال, جی جی, یہ سارے باتیں, یہ ابھی 2 ماہ پہلے سر جو تصویر بنانے کے پاس ہے. بتاؤں کہ یہ شکوک و شبہات کہ نا بہت ساری دبیز تہ چھا گئی ہے اس پہ, اس ایف آئی آر کے اندر. آج کے بعد ایف آئی آر پہ کئی سوال اٹھیں گے, اور عدالت میں دیکھیں وہ تو خیر چلا گیا نا بندہ, ابھی تو لوائقین اس کے سامنے نہیں آئے. اس کے اگر وہ واقعی اس کا تعلق کسی تنظیم سے ہے, کسی جماعت سے ہے, جو اسد صاحب جو قلعدم ہوئی ہے ماضی قریب میں ہی, حال ہی میں, جی جی قریب. اچھا, ایک اور موقف ہے جو کہ یہ اختیار کیا جاتا ہے کہ جتنے حملے ہوئے ہیں انجینئر محمد علی مرزا پہ اب تک, وہ صرف ایک مخصوص جماعت کے لوگوں نے کیے ہیں. یہ ایک بات کہی جا رہی ہے کہ اسی جماعت کا, جس پہ انہوں نے کہا جی کہ وہ پگ سر پہ باندھتے ہیں اور یہ ان کی نشانی ہے, اسی پہ الزام لگا رہے ہیں نا. یہ تصدیق کیسے ہوگی؟ بندہ تو چلا گیا, اس کے گھر والے, اچھا محض مسلک ٹھیک ہے, بریلوی ہونا, اہل حدیث ہونا, دیوبندی ہونا, تو کوئی ایسا نہیں ہے. حالانکہ انجینئر صاحب تو ہر مسلک کے کہتے اچھی چیزیں میں لیتا ہوں, بالکل, اور جو غلط ہیں, جو کسی طرح بھی متصادم ہے قرآن سے حدیث سے, اس کو میں تنقید کا نشانہ بناتا ہوں. تو پھر تو کسی اور مسلک کے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ان پہ اختلاف ان سے کریں. اختلاف رائے تو نہیں رکھتے کوئی بھی ایسے مذہب کے لوگ, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ایک شخص اپنا وہ دے رہا ہے, کیا مطلب ہے, ان کا مقصد ہے, مشن کیا ہے, ہمیں کیا پتا, وہ اپنے کرنے دیں ان کو. لیکن ان کی بعض چیزیں اس حد تک آگے چلی گئی ہیں, اور میں نے ان سے یہ سوال کیا ان کے ترجمان سے کہ آپ یہ بتائیں کہ کبھی انجینئر محمد علی مرزا نے اس مخصوص جماعت کے لوگوں پہ تنقید کی ہے, کوئی نام لے کر؟ ٹھیک ہے, ان کے کسی پیشوا کا, کسی بانی کا. اب ان کی قیادت کے 2-3 نوجوان ابھی زیر حراست بھی رہے, ان کا نام لیا, ان پہ کوئی جب یہ واقعہ ہوا, انہوں نے کہا نہیں, جب یہ واقعہ ہوا اس تنظیم کے خلاف کارروائی ہوئی, پولیس کے اداروں نے کی, جب کارروائی ہوئی تو اس کارروائی کے دوران تو انجینئر صاحب جیل میں تھے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک مخصوص جماعت پہ الزام جس پہ حال ہی میں پابندی لگی, اب یہ بھی ایک موقف سامنے آ سکتا ہے, آ بھی رہا ہے کہ جی کہیں اس پابندی کو مستحکم کرنے کے لیے, اس پہ مہر تصدیق ثبت کرنے کے لیے تو یہ نہیں کیا جا رہا. لیکن اگر تنظیم کے لوگ سامنے آتے ہیں اور وہ لاش وصول کرتے ہیں, اس پہ احتجاج کرتے ہیں, مظاہرے ہوتے ہیں, یا لواحقین ایون سامنے آتے ہیں, ان کا ایک بھائی پولیس میں بھی ہے اس مارے جانے والے نوجوان بلال کا, اور اس پہ ہائی کریٹ ہوتی ہے, اور عین ممکن ہے کہ ریسرچ سینٹر کی انتظامیہ اسی وجہ سے مدعی بننے پہ تیار نہ ہوئی ہو, کہ ریئیکشنری ایشو بھی آ سکتا ہے. صحیح ہے.
اس پہ ابھی تک شکوک و شبہات کی دبیز تہیں چھائی ہوئی ہیں اچھا ایف آئی آر کی وجہ سے. ٹھیک. ایف آئی آر اس انداز کی لولی لنگڑی اور مجہول ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں جھول ایسی ہے جس کے بعد کوئی ریئیکشنری ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ موقف لینا انتظامیہ کی طرف سے اس ریسرچ سینٹر کے انجینئر صاحب کی انتظامیہ یا ان کے معاونین جو ہیں ان کی طرف سے یہ موقف لینا کہ جی ہم کارروائی نہیں کروانا چاہتے, ہم تو پہلے بھی انہوں نے معاف کر لیا تھا. ہاں جب وہ جیل سے واپس آئے تھے تو پچھلے جتنے حملے تھے جانے اور وہ جانے جی جتنے حملے تھے انہوں نے معاف کر دیا تھا. انہوں نے مدعی نہ بن کر یہ شو کیا ہے, مدعی نہیں بنے نا وہ, تو انہوں نے کہا یہ لیٹ پولیس بیکم. اچھا یہ اسی ویڈیو میں جس کی آپ ذکر کر رہے ہیں کہ وہ انجینئر صاحب ریکارڈ کروا رہے تھے جب یہ حملہ ہوا ہے, اسی میں انجینئر صاحب جب آ کے بیٹھے تھے تو انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ اچھا ٹھیک ہے وہ پولیس دے گی اس پہ ایف آئی آر, تو آپ پھر دیکھے گی. اب دیکھیں یہ مقابلہ پولیس کے ساتھ ہے. یہ انجینئر پر قاتلانہ حملہ ہوتا تو وہ مدعی بن کے فیس کرتے. ٹھیک ہے. وہ عدالت میں جاتے, وہ تھانے کچہری کرتے, پروسیڈنگ ان کی ہوتی. اب تو لامحالہ وہ تو سروکار ہی نہیں ہے ان کا اس سے. اب اس کا کیا رزلٹ نکلتا ہے, اب وہ تو احسن کیانی جو زخمی ہیں, ہمیں دکھ ہے کہ ان پہ گولی لگی لیکن نیچے پاؤں کے قریب لگی ہے. صحیح ہے. اس طرح پولیس والوں کو کئی ایسے مقابلے ہوتے ہیں جن کو درست ثابت کرنے کے لیے دکھانا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں زخمی بھی, تو زخمی دکھایا ہے عباس کو یا ایلیٹ فورس کے نوجوان عباس کو یا دوسرے کو. اچھا سر, اس سے پہلے ہمیں بہت ساری مثالیں ملتی ہیں کہ جو علماء اکرام ہیں ان کو پولیس کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے سیکیورٹی بھی فراہم کی گئی ہے, بلٹ پروف گاڑیاں بھی جو ہیں وہ ان کو لیے انتظام کیا جاتا ہے, کیونکہ اگر ان کی جان کو خطرہ ہے تو پولیس ان کو سیکیور کرتی ہے, ان کو جو ہے وہ سیکیورٹی فراہم کرتی ہے. ابھی تک ہم نے دیکھا کہ انجینئر محمد علی مرزا پہ جتنے بھی حملے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے ان کے سینٹر کے اندر ہوئے ہیں. سینٹر بڑا سیکیور ہے ان کا, سینٹر سیکیورٹی بھی ہے لیکن ایکسٹرنل سیکیورٹی پولیس کی ہے. پولیس کی ہے. وہ ایس ایچ او نے خود, اللہ ایس ایچ او جو ہیں انہوں نے خود اس بات کو درج کیا ہے اپنی ایف آئی آر میں. بالکل, لیکن خدا نہ خواستہ آگے کوئی ایسا واقعہ نہ ہو, کیا کرنا چاہیے آپ کو؟ انجینئر صاحب کو اپنے حفاظتی اقدامات سخت کرنے چاہیے اور پولیس کے علاوہ اپنے بھی ماشاءاللہ ان کے اپنے گارڈ جو ہیں ان کو بھی متحرک کرنا چاہیے. اب یہ دیکھیں کہ اس سے قبل بھی جی کئی ایسے علماء کرام ہیں, مذہبی پیشوا دانشور ہیں, ان کو ٹارگٹ کیا جاتا رہا. ٹھیک ہے. ان پہ حملے بھی ہوتے رہے ہیں اور ناکام بھی ہوئے, کئی کامیاب بھی ہوئے. کراچی سے خیبر تک کئی واقعات ہمارے سامنے آئے. بالکل ایسی ہے. تو یہ علماء کرام کی سیکیورٹی لامحالہ سخت ہونی چاہیے اور حکومت کو بھی چاہیے, انتظامیہ کو بھی چاہیے جہاں جہاں ضلع میں وہ جاتے ہیں. بالخصوص یہ جو سوشل میڈیا پہ ایکٹیوسٹ ہیں نا جی, علماء کرام, ایکٹیویٹیز زیادہ ہیں ان کی, ان کو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے اور حکومت بھی ان کی حفاظت کے لیے خاطر خواہ انتظامات بھی کرے. اور انجینئر مرزا محمد علی جو ہیں وہ ہم نے کئی دفعہ کہا ہے کہ حساس معاملات پہ نا اپنی گفتگو میں احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں. بڑے اچھے دانشور ہیں, میں ان کی تحقیق پہ جو ہے ان کی دسترس اس کا بڑا مترف ہوں. اور کئی بار ہم نے کہا ہے, آپ کو یاد ہے ہر پروگرام میں ہم نے کہا کہ انجینئر صاحب جو ہیں ان کو مذہبی عقائد کے حوالے سے محتاط رہنا چاہیے, لیکن اجازت ہونی چاہیے, ان پہ کوئی قدغن نہیں لگنا چاہیے. بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کیونکہ انجینئر صاحب کی بہت زیادہ جو فین فالوئنگ ہے, جو ان کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ سوشل میڈیا پر ہیں, تو بجائے یہ کہ وہ براہ راست لوگوں سے خطاب کریں, وہ یہ اپنا کام سوشل میڈیا کے ذریعے بھی تو کر سکتے ہیں. یہ بڑا اچھا پلیٹ فارم ہے سوشل میڈیا, کرنا چاہیے. لیکن ضلع انتظامیہ نے جب ان کو نظر بند کیا تھا اس وقت بھی مجھ سے ایک افسر نے کہا تھا, ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم ان کی حفاظت کی خاطر ایسا کرتے ہیں, ہم نہیں چاہتے کہ مناظرے والے لوگ ان کے آمنے سامنے ہوں. انفرنٹ, یہ انفرنٹ جو ہے نا یہ کنفرنٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. کنفرنٹیشن سے بچنے کے لیے جو ہے نا ان کو محتاط رہنا چاہیے. لیکن سوشل میڈیا پہ تو میرا خیال ہے جتنا چاہیں, اور بڑی فین فالوئنگ ان کی بہت زیادہ ہے, وہ فین فالوئنگ جو ہے اس کے ذریعے اپنا پیغام وہ دیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اب انہوں نے جب سیکورٹی کا جائزہ لیا, ٹھیک ہے, اس واقعے کے بعد انہوں نے سیکورٹی کا جائزہ لیا, اطمینان کا اظہار کیا, اور انہوں نے خود مانیٹرنگ کی ہے کہ چیز کی ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج ان کے معاملے کے لوگ کہہ رہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھی, باہر آ کے سیکورٹی والے دیکھے, نیچے بیٹھے ہوئے گراؤنڈ فلور پہ دیکھے, ارد گرد کی پولیس کی سیکورٹی حصار جو ہے وہ دیکھا. یہ سارا کچھ جو ہے نا اپنی جگہ پہ ہے, لیکن خدا ان کو حفظ و امان میں رکھے. ان کو چاہیے یہ کہ یہ ضلع انتظامیہ جہلم کی جو ہے وہ فوکس کرے ریسرچ سینٹر پر, بالخصوص انجینئر مرزا محمد علی پر. ٹھیک ہے. ایک اور دوسرا
ان کے حوالے سے فتوے موجود ہیں، اور اسلامی نظاتی کونسل سب سے بڑا فورم جو ہے علامہ ڈاکٹر راغب نعیمی کی سربراہی میں، جی اس میں کچھ درخواستیں ہیں. NCCIA خود درخواست لے کے اسلامی نظاتی کونسل میں گئی ہے، وہ بھی دھیان کرنا چاہیے. اور ایک اور بات میرے ذہن میں آئی ہے، ہم نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا، اس کا اثر نہیں ابھی تک ہوا، کہ پنجاب حکومت جو ہے نا، وہ جو متحدہ علماء بورڈ ہے اس کی تشکیل فوری طور پہ کریں، ٹھیک ہے، تاکہ معاملات جو اس طرح کے متنازع سامنے آ رہے ہیں نا، ان کا کوئی حل نکالا جا سکے. اگر یہ حل نہ نکلا نا تو کوئی نہ کوئی معاملہ ایسا اٹھ جاتا ہے جو کسی بڑے واقعے پر منتج ہوتا ہے. تو اس طرح کے معاملات جو ہے نا، حکومت اپنی طور پر، پولیس اپنے طور پر، ضلع انتظامیہ اپنے طور پر، اور ایون ہمارے عسکری ادارے جو ہیں جی وہ بھی اس حوالے سے نا تھوڑا سی ایکٹیویٹی کریں. اور ایک دو ونگ، ایک میری اطلاع یہ ہے کہ بعض خفیہ ایجنسیز جو ہیں ہماری، خدا ان کا بھلا کرے، ان کی انفارمیشن بڑی اچھی ہے دہشت گردی کے حوالے سے خاص کر، تو ان کو یہ چاہیے کہ وہ جو ونگ ان کے نئے بنے ہیں، ان میں اس طرح کا جو مذہبی معاملات ہیں نا، ان کی مانیٹرنگ بھی بہت ضروری ٹھیک ہے. اچھا، کیا اس سارے معاملے میں یہ عنصر موجود ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ایک مخصوص جماعت جن کو ابھی کالعدم کیا گیا، اس پہ الزام لگتا ہے انتباہ حملوں کا، اس کی ساخت کو نقصان پہنچانے کے لیے، اس پہ الزام لگانے کے لیے کوئی تیسری قوت یہ کارروائی کر سکتی ہے؟ یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ نہ ہوں، ہاں، کیونکہ میں نے نہیں سنا کہ ان کی طرف سے کوئی ایسی بات ابھی تک اس طرح کے حملوں کی آئی ہو. لیکن چونکہ یہ اصرار ہے اس اکیڈمی کی انتظامیہ کا، تو میرا خیال ہے کہ اس میں مسٹ گو تھرو اٹ، ٹھیک ہے، اس الزام کے حقیقت کو جانا جائے اور اس کے پبلک کیا جائے اس کو جو حقائق ہیں. اور اگر واقعتاً اس کا تعلق تھا بلال کا جو مارا گیا، وہ تو سر دیکھے نا، فائرنگ کرتا ہوا نظر آیا، اس کی تو ویڈیوز موجود ہیں نا. اگر اس کا تعلق بھی پایا جائے نا، اگر تعلق ثابت ہو جائے تو اس کی تحقیق ہونی چاہیے کہ وہ تنہا ایسا کر رہا ہے انسانیت کے طور پہ، پارٹی کی ڈسپلن میں ہے کہ نہیں ہے. پھر سر یہ ان پہ بھی سوالیہ نشان ہے، کیونکہ آپ آج کل اگر بس میں ٹریول کرتے ہیں تو آپ کو ایک سٹی سے دوسری سٹی جاتے ہیں تو آپ کو ناکے پہ روکا جاتا ہے، آپ کا پولیس ریکارڈ چیک کیا جاتا ہے. آپ کا پولیس ریکارڈ چیک کر کے اگر آپ اشتہاری ملزم ہیں اور آپ کی جو ہے وہ اس پہ بیل بھی ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی آپ کو تھانے جانا پڑتا ہے، آپ کو پوری تفتیش سے گزرنا پڑتا ہے. بھائی اس کے CRO باوجود جو ہوتا ہے نا، CRO جی کرائم رجسٹریشن آفس یا آفیسر، وہ ایک ایک بندے پہ نظر رکھا ہوتا ہے. ایک بات ٹھیک ہے، مجھے ابھی تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ اگر واقعتاً رات سے یہ ملزم جو مارا گیا بلال، وہ وہاں موجود تھا، اور پولیس کے بقول، FIR کے مندرجات کے بقول، کہ اگر وہاں ان کو یہ علم تھا کہ ہر اتوار کو یہاں اجتماع ہوتا ہے، لیکچر ہوتا ہے حضرت صاحب کا، تو اس سے پہلے ایک شخص آوارہ پھر رہا ہے، ہاں، لوڈڈ پسٹل کے ساتھ، پسٹل کے ساتھ 9mm بیگ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، سر 80 گولیاں، باہر سے اچھا آیا خاصا اس کا وہ وزن ہوتا ہے، اور وہ اس طرح پھر رہا ہے، وہاں تک پہنچ بھی گیا ہے، تھوڑا ہی فاصلہ رہ گیا تھا نا. جی جی بالکل وہ 10-15 قدم اور کرتا اور کرتا سامنے تو سیکورٹی پہنچتا، پھر اوپر چلا جاتا، تو خطرناک ثابت ہوتا نا. اگر یہ باتیں ساری درست ہیں، مشہور بات کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، اگر یہ ساری باتیں درست ہیں، تو پھر یہ پولیس کی سیکورٹی نظام پر حفاظتی اقدامات کے منہ پر تماچا ہے کہ وہ کیسے پہنچ گیا وہاں تک، کیسے پہنچا. بہت خطرناک کام ہے. اور جب کہ پہلے جو حملے ہو چکے ہیں، 12 پہلے ہوئے ہیں، 13واں یہ ہے. 13 حملوں کے باوجود ہم نے ہوش کے ناخن لیے اور سیکیورٹی میئرز اتنے لیپس کر گئے کہ ایک شخص انجانا لوڈڈ پسٹل کے ساتھ بیگ ہاتھ میں لے کے، جس میں 80 زندہ گولیاں جی نون چلیدہ وہ بھی موجود ہیں، یعنی کہ 100 کے قریب تقریباً گولیاں اس کے پاس موجود تھیں، 100 سے زائد، وہ 100 سے زائد گولیاں موجود ہیں، اور پھر بھی آپ اس کو پکڑتے نہیں. وہ کس طرح وہاں پہنچا؟ اور ایک دوسرا پھر یہ ہے کہ اس نظام کو چیک کیا جائے کہ جو وہاں شرکا ہوتے ہیں اجتماع کے ہر اتوار کو یا ادروائز جمعے کو، جی وہ جو ویسے ان کا ہر اتوار کو ہوتا ہے سیشن کا، اتوار کو اگر ہوتا ہے اجتماع، تو ان کے داخلے کا طریقہ کار کیا ہے؟ ٹھیک ہے. ویسے تو کہا جاتا ہے کہ جو وہ کلیم کرتی ہے وہاں، کیونکہ ہم نے بہت سارے لوگوں کے نا بعد میں انٹرویوز دیکھے جو اس دن وہاں پہ موجود تھے، تو ہوتا یہ ہے کہ پہلے آپ جب جاتے ہیں تو آپ کو پہلے ایک جو ہے وہ پہلا آپ کی اسکیننگ ہوتی ہے، وہاں سے آپ کو اسکین کروا کے گزرنا پڑتا ہے. آپ وہاں جاتے ہیں، آپ کی تلاشی ہوتی ہے، پھر آپ وہاں سے اسکین کر کے گزرتے ہیں. ایک اور مرحلہ آتا ہے جہاں پہ آپ کو پھر اپنا شناختی کارڈ دیکھا جاتا ہے، آئی ڈی کارڈ بھی دیکھا جاتا ہے. علاقے سے لوگ آتے ہیں یا ہر جگہ سے آ سکتے ہیں؟ پورے پاکستان سے آ سکتے ہیں. اچھا جی پورے پاکستان سے آ سکتے ہیں، نہیں روک ٹوک نہیں ہے. آپ کا شناختی کارڈ وہاں پہ نوٹ کیا جاتا ہے کہ کون شخص آیا تھا، ریسیو نہیں کیا جاتا، نہیں ریسیو مطلب وہ نوٹ، ہاں نمبر درج ہوتا ہے اپنے پاس، تاکہ
کون اب آیا؟ اگر گلی محلے میں کوئی شخص آوارہ گردی کر رہا ہو، پھر رہا ہو، جی جی عین اس وقت جب ریسرچ سینٹر میں اجتماع چل رہا ہے، ایک تقریب ہے، ہوں، تو اس وقت صورتحال کیا ہوتی ہے؟ یہ سارے کے سارا اسے کہتے ہیں کانٹینجنسی پلان. بالکل. اور سر اس بات کا بھی خدشہ تھا کہ دیکھیں اگر وہ سڑک پہ فائرنگ کر رہا تھا تو وہاں اور بڑے راہگیر موجود تھے، کوئی بڑا حادثہ ہو سکتا تھا. کسی کو لگ جاتا. ایک پولیس گاڑی والے بیٹھے صاحب، پولیس پولیس والے والے. ہاں جی اچھا اس میں لکھا یہ ہے کہ پولیس کی طرف منہ کر کے فائر کیا گیا کیونکہ پولیس والوں کے پیچھے اکب میں جو شیشہ لگا ہوا تھا نا وہ ٹوٹ گیا تھا. جو دروازہ ہے انجینئر صاحب کی اکیڈمی کا وہ جو تھا شیشے کا تھا اور وہ ٹوٹ گیا تھا. آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں بھی ایک گاڑی والا ہمیں نظر آ رہا ہے. ہاں جی چنچی رکشے دو تین نظر آ رہے ہیں کہ وہ کبھی بیچارے آگے جا رہے ہیں کبھی پیچھے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ فائر کہاں سے ہو رہا ہے اور ہم کس طرح اپنی جان بچائیں. ایک سیکیورٹی گارڈ نے عام سا سادہ سا پولیس مقابلہ ہے تو اور بات ہے. انجینئر پر حملے کی راستے میں مزاحمت کا فائرنگ ہے اور بات ہے. پولیس پر براہ راست فائرنگ کر کے ملزم اندر جانا چاہتا ہے، سیکیورٹی والوں کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے ادارے کی، ٹھیک ہے اور بات ہے. ڈکیتی کی نیت سے آیا ہے، اتنا لوڈڈ پسٹل تو نہیں آتا ویسے، وہ کیس بیس پہ ڈکیتی کر رہا ہے سر. ساتھ پوری مارکیٹ ہے نا جی. اب اس کی تمام تحقیقات ہونی چاہیے. اس کیس کو محض داخلے دفتر نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے کہ آپ نے اس کو فوری طور پہ جو ہے نا یہ وہاں کر دیا، بندہ مر گیا تو ختم ہو گیا، اس کے لاش والے کر دی، پوسٹ مارٹم ہو گیا ختم. ایک پہلو. دوسرا اہم پہلو مجھے اس کے ایف آئی آر کے مندرجات پہ جہاں اعتراض ہے، ٹھیک ہے پہلا اعتراض تو میں نے کر دیا کہ استغاثہ پولیس کا کیوں ہے اگر حملہ شاید وہ اس وجہ سے کیونکہ براہ راست پولیس پر فائرنگ ہوئی ہے، اس وجہ سے انجینئر صاحب پہ حملہ نہ کہنا اس کو. ٹھیک ہے اگر پولیس کے ساتھ فائرنگ کا تبادلہ ہوا تو انجینئر صاحب پہ حملہ نہیں ہوا، پولیس نے راستے میں مزاحمت کی. ایک بات. ایک اور بات، اس ایف آئی آر میں تمام دفعات 6 کی 6 دفعات ٹھیک ہے ان کو ایجاد کیا گیا، پہلے لگائیں گی، پہلے لگائیں بعد میں ایجاد کر کے درمیان میں پتہ نہیں 1920 تاریخ 24 گھنٹے کا وقفہ، 19 تاریخ کی وہ ایجاد 20 کی، اسی دوران 24 گھنٹے میں 24 گھنٹے میں ایجاد کی گئی. کیا آپ قانونی مشورے لیتے رہے ہوں گے، جو ڈی ایس پی لیگل ایس پی لیگل وہاں بیٹھتے ٹھیک ہے ان سے مشورے کر رہے ہوں گے، جو بھی تھا. یہ ایجاد کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ بندہ تو موقع مر گیا. 324 کو اگر ایجاد کر 302 میں کنورٹ کرنا چاہیں وہ تو ہو سکتی کہ بندہ زخمی تھا بعد مر گیا. اب زخمی پولیس والے بھی ہیں 2، ٹھیک ان ہے کا تذکرہ موجود ہے، ان کے پیٹی نمبر بھی ہیں. بالکل. اور پیٹی نمبر جو ہے نا یہ ان کے سارے سٹاف کو یاد ہیں. ایک اور بات بتاؤں آپ کو، انجینئر صاحب کا پورا سٹاف جو ہے ان کو یہ پیٹی نمبر یاد ہیں. کانسٹیبل ایس این کانی کا 344 اور عباس ایلیٹ فورس والے کا فلاں، یہ نمبر یاد ہیں. صحیح. تو یہ معاملہ جو ہے نا اس کی بڑی باریک بینی سے تفتیش بھی کی جائے، تحقیق بھی کی جائے، تمام امور کو اکٹھا یکجا کر کے اس کا جو بھی رزلٹ ہے، بالخصوص وہ الزام کہ اس کا تعلق ایک مخصوص مسلکی جماعت سے، اس سارے واقعے کی تفتیش تحقیق، اس کی تفصیلی رپورٹ، اور اس میں ایک اور رپورٹ شامل کر لیں، وہ ہے بالکل اسٹریٹ فورینزک لیب کی رپورٹ، بیلسٹک ایکسپرٹ کی رپورٹ. اس کے پاس سے نکلنے والی گولیاں، چلنے والی گولیاں، اس کے سر میں لگنے والی گولی، مارے جانے والے کے کانسٹیبل کو لگنے والی گولی، ان سب کی تحقیقات کی جائیں. ٹھیک ہے. بیلسٹک ایکسپرٹ، فورینزک ایکسپرٹ، ڈاکٹرز، پوسٹ مارٹم کرنے والے اور زخمیوں کا علاج کرنے والے، ان سب کی رپورٹ پبلک کی جائیں تاکہ لوگوں کو اصل حقائق کا پتہ لگ سکے. یہ جو باتیں میں نے شکوک و شبہات کی بنیاد پہ کی ہیں، یہ محض میرے تجربے کی روشنی میں ٹھیک ہے. ان کو حقائق کا جامہ تو تب پہنایا جائے گا جب کوئی رپورٹ سامنے آئے گی. تو میرا خیال ہے کہ ضلع انتظامیہ کا بالعموم اور بالخصوص پنجاب حکومت کا یہ فرض ہے کہ اتنے بڑے عالم دین، محقق، دانشور، مذہبی پیشوا، ریسرچ اسکالر، اس پر ہونے والے اس مبینہ حملے کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لے کر ایک تفصیلی رپورٹ منظر عام پہ لائی جائے. بالکل آپ کی بات درست ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آخر میں جاتے جاتے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اس سوچ کو بھی روکنے کی ضرورت ہے جو سوچ ان سارے مذہبی جو فسادات ہیں ان کا باعث بنتی ہے. ہم نے بہت سارے علماء اکرام جو ہیں ان کی جانیں اس مذہبی فسادات کی وجہ سے چلی گئی ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے ایسے معاملات میں نوجوان ہی ملوث ہوتے ہیں جن کی عمر 25 سے 26 سال ہوتی ہے. وہ جو ہے اس طرح کے حملے زیادہ تر ہمیں یہی نظر آیا کہ وہ کرتے ہیں. تو جہاں جہاں یہ حملے روکنے کی ضرورت ہے وہاں وہ سوچ کو بھی روکنے کی ضرورت ہے جو سارے مذہبی فسادات کا باعث بنتی ہے. ناظرین، آج کے پوڈ کاسٹ سے اتنا ہی. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.